السلام علیکم دوستو، اس کہانی کا آغاز ہوا تھا سن 2001 میں امریکہ میں ہونے والے 9/11 حملوں کے بعد، جب ایک پادری ہلیرین ہیگی نے مسلمانوں کو غلط ثابت کرنے اور انہیں تکلیف پہنچانے کے لیے ان کی مذہبی کتاب قرآن مجید کا مطالعہ شروع کیا۔ فادر ہلیرین ہیگی کا مقصد تھا کہ وہ قرآن مجید، جو اس وقت ان کے مطابق کوئی آسمانی کتاب نہ تھی، اس میں سے غلطیاں تلاش کر کے مسلمانوں سے مناظرے کرے گا اور ان کی رسوائی کا سامان بنے گا۔ آج فادر ہلیرین ہیگی کا 20 سالوں پر محیط یہ سفر ختم ہوا، اور اللہ کے فضل اور کرم سے فادر ہلیرین نے نہ صرف اسلام قبول کر لیا ہے بلکہ مسیحیت کے دیگر پیروکاروں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ دوستو، فادر ہلیرین ہیگی کوئی عام پریسٹ یا پادری نہیں تھے، بلکہ ان کی قبول اسلام کی خبر نے مغربی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا میں ایک طوفان سا برپا کر رکھا ہے۔ آخر کون ہیں یہ فادر ہلیرین ہیگی، جو مغرب ان کی مسیحیت کو ترک کرنے اور اسلام قبول کر لینے پر شدید اضطراب اور بے چینی میں مبتلا ہے؟ آج سے 2 دن قبل جب مغربی میڈیا پر یہ خبر نشر ہوئی کہ کیتھولک پادری ہلیرین ہیگی نے دین اسلام قبول کر لیا ہے، تو امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ ان سے جڑے لوگوں اور ان کے فالوورز کو تو یہ یقین ہی نہ آیا کہ یہ خبر درست بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، فادر ہلیرین ہیگی کوئی عام پادری یا پریسٹ نہیں تھے، بلکہ وہ روم اور انطاکیہ کے مرکزی گرجا گھروں میں عیسائیت کی تعلیم دے چکے ہیں، اور ان کی لکھی کتابیں دنیا کے بڑے بڑے چرچز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ہلیرین ہیگی امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے، جبکہ انہوں نے پریسٹ کی تعلیم امریکہ کے ایک انتہائی معتبر ادارے سینٹ نازین آف ویسکونین سے حاصل کی۔ ابتدا میں فادر ہلیرین ہیگی رشین آرتھوڈاکس فرقے سے منسلک تھے، تاہم سن 2007 میں انہوں نے اپنا فرقہ تبدیل کیا اور ایسٹرن کیتھولک چرچ کی جانب منتقل ہو گئے۔ ہلیرین ہیگی نے حال ہی میں یہ اعلان کیا تھا کہ وہ جلد ہی امریکی ریاست کیلیفورنیا میں ایسٹرن کیتھولک چرچ کا ایک مرکز تعمیر کرنے والے ہیں، لیکن ان کی اچانک اسلام قبول کرنے کی خبر نے دنیا کو ورطۂ حیرت میں مبتلا کر دیا ہے۔ لوگ حیران ہیں کہ کل تک جو آدمی مسیحیت کی تبلیغ اور فروغ کے لیے جد و جہد کرتا ہوا نظر آتا تھا، آج مسلمان کیسے بن گیا؟ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کو اس بات کا علم تو تھا کہ فادر ہلیرین ہیگی دین اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں، لیکن ان کا یہ مطالعہ قرآن اور اسلام میں غلطیاں نکالنے اور اس پر نکتہ چینی کے لیے کیا جا رہا تھا۔ تاہم اس مطالعے نے فادر ہلیرین ہیگی پر ایک غیر محسوس طریقے سے اثر کیا۔ دین اسلام میں خامیاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہ جانے کب وہ یہ تسلیم کرنے لگے کہ حقیقت میں اسلام ہی دین فطرت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں۔ فادر ہلیرین ہیگی پر اس حقیقت کا انکشاف ہونے کے بعد انہوں نے دین اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام سید عبداللطیف رکھ لیا ہے۔ سید عبداللطیف نے اسلام قبول کرنے کے بعد اب اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام شروع کر دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اس سکون اور روحانیت سے تمام لوگوں کو روشناس کروانا چاہتے ہیں جو انہیں قرآن پڑھنے اور اسے سمجھنے کی صورت میں حاصل ہوئے۔ سید عبداللطیف عرف فادر ہلیرین ہیگی نے اپنے بلاگ میں ان تمام افراد اور کتابوں کی فہرست شائع کی ہے کہ جنہوں نے انہیں دین اسلام کے قریب لانے اور اسے سمجھنے میں مدد فراہم کی۔ ہلیرین ہیگی کے قبول اسلام کے بعد انہیں دنیا بھر کی مشہور شخصیات اور مسلم اسکالرز نے مبارک بادوں سے نوازا ہے، جن میں ڈاکٹر ذاکر نائک بھی شامل ہیں۔ لیکن وہیں دوسری جانب مغربی سوشل میڈیا پر فادر ہلیرین ہیگی کو لے کر انتہائی سخت ٹویٹس اور پوسٹیں کی جا رہی ہیں، چونکہ سابقہ فادر ہلیرین ہیگی کا تعلق اس طبقے سے تھا جو مسلمانوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کے خلاف زہر اگلنے یا ٹرولنگ کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ فادر ہلیرین اکثر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے سیمینارز اور تقریبات میں بطور مہمان خصوصی شامل ہوتے تھے،
लिहाजा अब कोई इन्हीं मसीहियत से मुर्तद कह रहा है। तो किसी का कहना है कि फादर हिलेरियन हैगी ने प्रीस्ट के ओहदे पर रहते हुए इस ओहदे की तजलील की है और लोगों को धोखा दिया है। मगरबी मीडिया में फादर हिलेरियन हैगी का कबूल इस्लाम एक कंट्रोवर्सी की सूरत इख्तियार कर चुका है। इन तमाम बातों से कतई नज़र नौ मुस्लिम सईद अब्दुल लतीफ़ का कहना है कि उन्हें वो आराम, सुकून और इत्मीनान नसीब हो चुका है कि जिसकी तलाश में वो कई सालों से सफ़र में थे। इस्लाम कबूल करने के बाद उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो एक तवील और बेमकसद सफ़र तय करने के बाद वापस अपने घर आ चुके हैं। दोस्तों, ये कुरान का एक मौजज़ा है कि जो भी इसे पढ़ता है फिर वो चाहकर भी गुमराह नहीं रह सकता। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग ऐसे ज़रूर हैं कि जिनके दिलों पर मोहरें लगा दी गई हैं। उन्हें हक और बातिल में कोई इम्तियाज नहीं। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पढ़ने, इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।